اس سے بہت بڑا جو ہے اٹیمپٹ جو ہے یا کوشش جو ہے مانگتے تھے، لیکن جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہمارے سالوں کی دہائیوں کی اکنامک جو ہے معاشی ابتری کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس ملک کے اندر اس کا سانس لینا بھی دشوار ہے، ویئرز ایک ایسا طبقہ کریٹ ہم نے کر لیا ہے جس کے پاس تمام تر پریولیجز ہیں، تمام تر جو ہے اس مراعات ہیں جس کو عرف عام میں آج کل ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ یہ سچویشن کیوں پہنچی یہاں تک کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جناب والا میں ریپیٹ کروں گا، ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جو سود ہم نے ادا کرنا ہے وہ ہماری فیڈرل ریسیٹ سے زیادہ ہے، یعنی جو ہماری آمدن ہے فیڈریشن کی وہ سود بھی کور نہیں کر پا رہی، اس کے بعد جو ہے ڈیفنس بجٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ آ جاتا ہے جو تقریباً 20% کے قریب ہے۔ یہ دونوں سود جو ہے وہ 60% سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ ہمارے وسائل کا کیا حال ہو چکا ہے۔ میں دو میجر جو ہے ریزنز جو ہے، بہت سے ریزنز ہیں لیکن دو میجر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری آمدنی میں کمی آئی ہوئی ہے یا کمی رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اور ایک کنٹینیوس ہیمریج ہے، فائنینشیل ہیمریج ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز۔ ہیمریج جو ہے وہ جناب والا ہمارے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا ان انسٹیٹیوشنز کو کیونکہ وہ دو وزارتوں کا حصہ ہیں، میرے کولیگ وزراء جو ہیں ہو سکتا ہے مائنڈ کریں۔ دو صرف انسٹیٹیوشن کا جو ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن کا جس کا تقریباً 700 ارب ہے، اس میں سے ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر 86 ارب روپیہ صرف انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے۔ دونوں آرگنائزیشن جو ہے معاشی ڈیفینیشن کے حساب سے اگر ان کی تعریف کی جائے معاشی طور پہ تو دونوں ایکسٹریملی سک آرگنائزیشنز ہیں، ان کی جتنی جلدی بھی ڈسپوزل ہو جائے اس ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن ہم ان کو کیری کر رہے ہیں اپنی نگلیکٹ کی وجہ سے، اپنی بے حسی کی وجہ سے، اپنے جو معاشی حالات ہیں ان سے بے خبری کی وجہ سے۔ بے خبری تو میں نہیں کہوں گا، سب کو پتا ہے کہ ہماری معاشی حالات کیا ہیں۔ اس طرح اور ذرا ٹیلی فون ہی بند موبائل فون پہ بات کرنا الاؤ نہیں ہے جی۔ یہ حالات جو ہیں یہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایسی آرگنائزیشن کو زندہ رکھنے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے جن کا زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے، یا ان کو زندہ رکھ کے اس میں پیسے پمپ کرنا میں سمجھتا ہوں ایک کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے۔ آپ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کمٹ کرتے ہیں جب ایک آرگنائزیشن جس کا کوئی سلسلہ ہی نہ ہو ریوائیول کا اور آپ اس کو پمپ کرتے ہو، اور اس کے ساتھ لوٹ مار کا یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں پہ غربت مکاؤ کے لیے یا غربت ختم کرنے کے لیے جو ہے جو آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے غربت تو نہیں مکائی، غربت تو ختم نہیں کی، لیکن ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور چیف جو سی ای او اور سی او او جو ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف آپریٹنگ آفیسر، ان کی 35 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، اور وہ اپنی پوزیشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے سٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں۔ جناب والا یہ ملک جو ہے اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ قرضے میں جکڑا ہوا ہے، اور آپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے جو آرگنائزیشنز بناتے ہیں ان میں یہ اتنی تنخواہیں دیتے ہیں، کیا کسی کو پتا ہے؟
یہ سارے جو بورڈز بنے ہوئے ہیں مختلف گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں، وہ اپنی تنخواہیں، اپنے پرکس جو ہے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ایک لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پبلک سیکٹر کے اندر آرگنائزیشنز کی، پبلک سیکٹرز میں کارپوریشنز کی، اس کا تو تھوڑا سا حال بتایا۔ اس کے بعد جو ہماری انکم کا سورس ہے وہ ہمارا مینلی ٹیکس ہے، جو ریونیو جو ہے ہمارا وہ سورس ہے۔ میں جناب والا ایک اسٹڈی ہے جو ایک آرگنائزیشن ہے، کل انہوں نے سرینا میں ایک اپنا ایک سیمینار بھی رکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ اسٹڈی پبلش کی ہے، آئی پی او ایس ایس ان کا اس اسٹڈی اس آرگنائزیشن کا نام ہے۔ سر مختلف، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مختلف سیکٹرز میں جو ٹیکس کی چوری ہے اس کی انہوں نے اماؤنٹس بتائیں گے۔ سر ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا، اگر وہ ٹیکس صحیح طرح ادا کریں تو 500 ارب روپیہ جو ہے آپ کے قومی خزانے کو جو ہے اس میں زیادہ آئے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد تمباکو ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیلی ویژن کے اوپر نام لینا جو ہے منع ہے، مثلا ملک ریاض ہے، وہ جو 190 ملین کی ڈکیتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہے۔ آپ ملک ریاض کا نام کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ نہیں لے، چینل پہ نہیں لے سکتے۔ 500 ارب روپیہ جو ہے نا، 500 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے انڈر انوائسنگ اور لینڈ ویلیویشن کے مد کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارا پیسہ چوری ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ٹوبیکو ہے، 240 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے۔ دو کمپنیز جو دونوں فورن کمپنیز ہیں وہ 99% ٹیکس پے کر رہی ہیں، اور باقی تمام کمپنیاں جو 40% ہیں وہ 1% ٹیکس پے کر رہی ہیں، اور وہ لوگ ہماری پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیکس نہ دینے والے یا جو ٹوبیکو کی انڈسٹری میں انلیگلی غیر قانونی طور پہ انوالوڈ ہیں، جو ڈاکہ، اتنا بڑا ڈاکہ جو ہے ہمارے ٹیکس پہ پڑ رہا ہے، عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، وہ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ممبران ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہی حال ہے نا ڈیپٹی اسپیکر صاحب۔ اس کے بعد آپ آ جائیں آٹو موبائل اور ٹائرز میں 50 بلین کا جو ہے نا وہ ٹیکس چوری ہے، 50 ارب روپے کی۔ آٹو لوبریکینٹس جو ہیں 56 ارب روپے کی چوری ہے۔ یہ سارا انہوں نے آگے ڈیٹیل بھی بتایا ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے۔ فارماسیوٹیکل میں 65 ارب روپے کی چوری ہے۔ چائے کی امپورٹ میں 45 ارب روپے کی چوری ہے۔ سٹیل کے سیکٹر میں 30 ارب روپے کی چوری ہے۔ سارے آگے انہوں نے جس طرح چوری ہو رہی ہے اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کس طرح یہ لوگ چوری کر رہے ہیں۔ سر ریٹیل سیکٹر جو ہے ہمارا، جس میں جی ایس ٹی ہے اور اس قسم کا ٹیکس جو ہے وہ شامل ہے، جس طرح جنرل سیلز ٹیکس ہے، 2880 ارب روپے کی چوری ہے۔ 2880 ارب روپے کی چوری ہے۔ اس کے بعد جو ہے یارن میں، یہ انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بالکل آتھینٹک نہیں ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے ریٹیل سیکٹر میں اور یارن میں، لیکن باقی انہوں نے آتھینٹک کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے۔ اس میں یارن میں 222 ارب روپے کی چوری ہے۔ سر اس طرح کیا کہتے ہیں کہ گنتا جا اور شرماتا جا، جس ملک میں جو ہے ہزاروں اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہو ریونیو کے اندر، وہ کہاں سے ہم بجٹ پیش کریں گے؟ میرا خیال ہے محترم اسحاق ڈار صاحب نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے کہ انہوں نے اس میں ریلیف جو ہے عوام کو دی ہے، لیکن اس کا ہمیں پرماننٹ حل ڈھونڈنا پڑے گا کہ جہاں پہ ہمارے، آپ دیکھیں، آپ یوٹیلیٹی سٹورز لے لیں، آج سے 50 سال پہلے 55 سال پہلے یوٹیلیٹی سٹور جو ہے اسکیم لانچ کی تھی، اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھی۔ اب وہاں پہ لوگ گندم لینے چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ساتھ شیمپو بھی لو۔ کوئی آٹا لینے جاتا ہے یا کوئی چینی لینے جاتا ہے، اس کو ساتھ کہتے ہیں نہیں صابن بھی لو۔
ایک سکیم ہے جس کی ہم پرورش کر رہے ہیں، ایک فراڈ ہے جس کی ہم پرورش کر رہے ہیں. اس طرح کے بے شمار فراڈ ہیں پبلک سیکٹر کے اندر، حکومت کے اندر، جن کی ہم پرورش کر رہے ہیں، اور ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. ہزاروں ارب روپیہ، ٹریلینز آف روپیز. ایک مقروض ملک جس کا بال جو ہے بندھا ہوا ہے قرضے کے اندر، وہ اس میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ پاورٹی ایلیویشن بورڈ جو ہے اس کے ایگزیکٹو جو ہیں، میں آپ کو فیسلٹی بتاؤں تو پریشان ہو جائیں گے، جو فیسلٹیز ہیں ان کی. یہ غربت ختم کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے اپنی غربت دور کر رہے ہیں. وہ پہلے خود جو ہے بلینئر ہو رہے ہیں یا ملینئر ہو رہے ہیں یا جو بھی ہو رہے ہیں. کتنا بڑا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ، اور ساتھ انہوں نے سٹے لیے ہوئے. یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے ایجوکیشن منسٹر. ایسی یونیورسٹیاں جہاں پہ وائس چانسلر ٹینیور پوری کر چکے ہیں، اور پھر سٹے لے کے پھر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ایسے ہی ہے نا. بہت کچھ. کوئی بندہ اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں پہ اس کو جو منافع ہو رہا ہے. اور وہ تنخواہ سے منافع نہیں لے رہے، وہ یونیورسٹیز کے فنڈ کھا رہے ہیں. میں یونیورسٹی گنوا دیتا ہوں، نام لے دیتا ہوں جن کے اندر جو ہے لوگ جو ہے پیسے کھا رہے ہیں اور ساتھ سٹے لیے. اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو آئی چیلنج کہ مجھے کوئی کانٹروڈکٹ کرے. یعنی میرا بھائی بتا رہا ہے کہ وائس چانسلر جو ہے ارب پتی بن گئے ہیں. یعنی جو کرپشن کر کے جو ان کا تھا سلسلہ جس سے انہوں نے سارا کچھ بنانا تھا، اس کو جو ہے وہ لوگوں کو پڑھانا تھا، عوام کو تعلیم دینی تھی، اعلیٰ تعلیم دینی تھی، یونیورسٹیوں میں تعلیم دینی تھی. وہ سارے کے سارے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. چھوڑتے نہیں ہیں، سٹے لے لیتے ہیں. اور عدلیہ جو ہے وہ ساری کی ساری سارے جرم کے اندر ملوث ہے. 2000 بلین سے زیادہ جو ہے ایف بی آر کا ٹیکس جو ہے اس کے کیسز اس وقت عدلیہ میں چل رہے ہیں. کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کا. یہ ایک غریب ملک ہے جہاں پہ کروڑوں لوگ فاقے کر رہے ہیں، جہاں کی 70-80% آبادی جو ہے، جہاں پہ ڈیپٹی اسپیکر 70-80% آبادی جو ہے 3 وقت کا یا 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی. اور وہاں پہ یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اس نے کیا کیا گل کھلا رہا ہے. آپ حساب لگائیں کہ اس ملک کے جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں، جو سامان تعیش جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور میں بیچتے ہیں، وہ ہماری ٹریڈ باڈیز کے سب سے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سب کو پتا ہے. ہم نے ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی ہے قانون کے اندر. دلوائی جو پہلے الیکٹ کرایا گیا، ان کو جس طرح الیکٹ کرایا گیا وہ بھی ہمیں پتا ہے. لیکن دن دہاڑے جو امیر آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جو کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کے لیے قانون جو ہے ان میں ترمیمیں کی جاتی ہیں، اور عام آدمی کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. 5-5 ہزار 10 ہزار کے لیے لوگ جو ہے 6-6 مہینے، سال 2 سال جو ہے وہ قید رہتے ہیں. اب کسی جیل سے اٹھا کے لسٹ منگوا لیں کہ وہاں پہ یہ چھوٹی رقوم نہ ادا کرنے کے سلسلے میں کتنے لوگ قید ہیں. اور یہ ڈاکے جو مار رہے ہیں، سارے ملک میں جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے ہر جگہ، جس طرح شادیوں کے اوپر یہاں پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اربوں روپے جو ہے شادیوں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. اور پچھلے 4 سال اس ایلیٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا رہا ہے. ہم 1 سال میں آئے ہیں، ہم نے ان کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی. اللہ کرے ایک مستحکم سیاسی حکومت یہاں پہ قائم ہو جو ان لوگوں کو ٹیک آن کر سکے. جو اس وقت ہمارے ملک میں
पूरा इस शिकंजे में हमारी मईशत उन्होंने ली हुई है। जब तक जनाब डिप्टी स्पीकर ये बुनियादी तब्दीलियां आप निजाम में नहीं लेके आएंगे, आप बजट, कोई ऐसा बजट नहीं पेश कर सकेंगे जो सरप्लस हो। कोई ऐसा बजट नहीं पेश कर सकेंगे जो तमाम आपकी 22-23 करोड़ आबादी के लिए जो है मनफियत बख्श हो, मुनाफा बख्श हो। नहीं पे कर सकते। आप हिसाब लगा लें कि आपकी फेडरल रिसीट्स जो है उससे जो है ज्यादा है, आपने सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। आपके पास इस मुल्क के अंदर तमाम इमराज का इलाज, आपकी माशी इमराज जो है उनका इलाज मौजूद है, लेकिन विल नहीं है, क्योंकि सारे निजाम को एक ऐसे तबके ने अपने शिकंजे में लिया हुआ। आप मुझे बताएं, हम में ये जरूरत है, जितने लोग यहां में बैठे हुए हैं, कि हमारी जो 1,68,000 रुपया तनख्वाह है, हम इसको 2 लाख या 2.5 लाख कर सकें? डिप्टी स्पीकर साहब कर सकते हैं? हमारे यहां भी 7 वाला दायरा है, 16 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं। चले हमें चौथा हिस्सा दे दें, हम जरूरत कर सकते हैं? हमें चौथा हिस्सा ही दे दें। और ये 7 गाड़ियां भी हैं, 7 गार्ड भी हैं, 7 ट्रैफिक भी खड़ी हो जाती है, और 7 तड़ियां लगाती हैं, इसी इदारे को तड़ियां लगाते हैं। आप देखें कौन सा अदारा है जिसको जंग नहीं लग गया या जिसको दीमक नहीं लग गई। मैं नहीं कहता ये काबिल रश्क था ये अदारा, लेकिन जिस दिन काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पेश हुआ था, उस दिन इस अदारे में जो है रखना पड़ा था, दराड़ आई थी। और आज वहां पे जो दराड़ है उस दिन पैदा हुई थी। अगर इन लोगों को अपने अदारे की मोहब्बत होती, अपने अदारे के वकार का ख्याल होता, तो वो उस रेफरेंस की मौजूदगी में या उस रेफरेंस के इशू के ऊपर सच के साथ खड़े होते हैं, अदल के साथ खड़े होते हैं। लेकिन ना सच के साथ खड़े हुए, ना अदल के साथ खड़े हुए। और आज जो है, परसों उन्होंने फैसला दिया है कि 3-2 का फैसला ये है और 4-3 का फैसला ये है। इस तरह बातें दुरुस्त नहीं होती। हमारी जो तारीखी गलतियां हैं वो इस तरह दुरुस्त नहीं हो सकती। हम लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं इस हाउस के अंदर, रांदा दरगाह है, जो उठता है हमें क्रिटिसाइज करता है, राइटली और रॉन्गली, और हम बर्दाश्त करते हैं, क्यों? हम सियासी वर्कर हैं, हमारा काम है बर्दाश्त करना। लेकिन इतने नाजुक मिजाज हैं यहां पे कि लोग 2-2, 3-3 जो है वो वजीर आजम खा गए हैं, हजम कर गए, डकार भी नहीं लिया। फांसी लगा दिया किसी ने कोई पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, किसी ने माजरत भी नहीं की, तारीख से भी नहीं माफी मांगी। जनाबे वाला, इस सारे इमराज का इलाज जो है IMF के पास नहीं है, ना वर्ल्ड बैंक के पास है, ना पेरिस क्लब के पास है, ना हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, या हमारा भाई चाइना जो हमारी मदद कर रहे हैं, उनके पास इलाज नहीं है। ये इलाज हमारे पास है। पर जब तक हम इस इलाज को स्टार्ट नहीं करेंगे, ये दवाई जो है कड़वी नहीं खाएंगे, क्या हम इस मुल्क में जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैमरेज कर रही हैं, जो ब्लीड कर रही हैं 30-30, 40-40 साल से। मैं 1997 में प्राइवेटाइजेशन का चेयरमैन था, मुझसे पहले 1993 में जो है नवीद कमर प्राइवेटाइजेशन का चेयरमैन था। उस दौरान जो थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन हुई, अच्छी प्राइवेटाइजेशन हुई उस 10 सालों के अंदर। लेकिन बहुत से अदारे जो उस वक्त लिस्ट थे, आज भी लिस्ट पे हैं। और जो लोग जो है
جو ڈیڈ باڈی سے یا ان مردہ اداروں سے ان کا گوشت جو ہے نوچ رہے ہیں ان کی ہڈیوں سے، وہ لگے ہوئے ہیں. وہ یا اسٹے لے آئیں گے یا عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے. They won't let you privatize those institutions, the sick institutions. جو SOEs ہیں ہماری. They won't let you do that. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے ریونیو میں کتنی بڑی لیکیج ہے. میں کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ 2000 ارب روپے سے زیادہ تو کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر. اور یہ میں نے آپ کے سامنے 4-5 ہزار ارب روپے کے جو ڈاکہ پڑ رہا ہے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ چلے جائیں کوسار مارکیٹ، وہاں پہ دکانیں چیک کریں. وہ پاکستان کے غریبوں کے لیے تو میں بھی وہاں پہ شاپنگ کرتا ہوں. پاکستان کے غریبوں کے لیے تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی. آپ چلے جائیں یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور، وہاں پہ پاکستان کی، اور ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. کنٹینر کھلتے بھی نہیں ہیں، اس کے اندر کنٹینر کے اندر چاہے ٹینک آ جائے، اسلحہ آ جائے، جو مرضی آ جائے، کنٹینر کا سودا ہوا ہوتا ہے. آپ ایک ملک میں جہاں پہ آپ جو ہے پرائیویٹائزیشن کر کے اداروں کو بند کر کے، اگر کو چل نہیں سکتے بک نہیں سکتے، بند کر کے 2-3 ہزار ارب روپیہ سال کا بچا سکتے ہیں. سٹیل مل جب پرائیویٹائز ہو رہی تھی تو 2-3 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا، اور پرائیویٹائزیشن جو ہے انل کر دی گئی، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی تنسیخ کر دی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے 250-300 ارب روپیہ جو ہے تنخواہوں میں دے دیا اس کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ کیا قوم ہے ہم؟ عدلیہ کا فیصلہ تھا. یہ کس طرح سلسلہ چلے گا؟ یہ کس طرح سلسلہ آگے بڑھے گا؟ یہ 2 چیزیں آپ اپنی ریونیو ریسیٹس جو ہے نا آپ اپنی درست کر لیں. چلیں میں 3-4 ہزار ارب کہہ رہا ہوں، 1.5-2 ہزار ارب روپیہ ریکور کر لیں. 1.5-2 ہزار ارب روپیہ چلیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں حکومت کے تمام ادارے جو ہیں، یہاں پہ پینشنر جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ ہماری پینشنیں کم بڑھائی گئی ہیں. یہاں پہ جو ہے ایف بی آر کے ملازمین کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں جو ہے وہ کم ہے باقی بیوروکریسی کے ساتھ اگر کمپیئر کریں. یہاں پہ فیڈرل ملازمین کہہ رہے ہیں کہ پروونشل جو ہے جو ملازمین جو ہیں ان کو تنخواہیں زیادہ مل رہی ہیں. یہ تمام ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہمارا کام ہے، اور یہ پیسے مہیا کرنا ہمارا کام ہے، اور ساتھ ایگزیکٹو کا کام ہے، بیوروکریسی کا کام ہے، اور ساتھ عدلیہ کا بھی کام ہے کہ وہ تھوک کے حساب سے سینکڑوں نہیں ہزاروں سٹے آرڈر نہ دیں. یہ کنائیونس جو ہے عدلیہ کی، بیوروکریسی کی اور ان ایکشن آن آر پارٹ، یہ تینوں چاروں چیزوں نے مل کے جو ہے اس ملک کو جو ہے فائنینشلی جو ہے بالکل جیم کر دیا، فریز کر دیا. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے کس طرح ڈار صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے. آج بھی ہمارے سر پہ منڈرا رہے ہیں بادل کے آئی ایم ایف ہمیں پروگرام دے گا یا نہیں دے گا. ایک نیوکلیئر پاور، ایک ناقابل تسخیر دفاع، بیرونی دشمنوں کے اگینسٹ ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے. لیکن جو اندرونی حالات ہیں ہمارے اکانومی کے، فائنینشل ہمارے جو حالات ہیں، وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہے. ہمیں کوئی باہر کے دشمن سے، ہمارے سرحدوں پہ جو ہمارے افواج کھڑی ہیں وہ، اور ہماری فضاؤں کے جو، ہمارے پانیوں کی جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ اکانومی کو جو اندر جو ہم دشمنی جو ہے اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، جن میں تمام تر ادارے شامل ہیں، تمام تر، کوئی زیادہ کوئی کم، اور اس کا برنٹ جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں، ہم سیاستدان لے رہے ہیں. کیا کسی نے پوچھا ہے
میں نے یہاں ہی اسی فلور میں کہا تھا، چیف منسٹر جو تھے پچھلی گورنمنٹ کے پنجاب کے، ان کا جو پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ اربوں روپے لے کے لندن چلے گئے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا؟ یہاں پہ کوئی سیاستدان جو ہے چھوٹا موٹا ہاتھ مار دے خدا نخواستہ، اس کے اشتہار لگ جاتے ہیں، اس کے گریبان کے اوپر الیکشن پہ لوگوں کے ہاتھ پڑتے ہیں، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنی تنخواہ لیتے ہیں، کتنی ہمیں فیسلٹی لیتے ہیں. یہاں تو ریٹائرمنٹ کے بعد 90% پینشن ملتی ہے، 90% پینشن ملتی ہے اس کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد جو سیلری جو ہوتی ہے اس کی 90%، اور 4-5 جو ہیں. Order in the house, please. کہاں صاحب؟ Order in the house, please. اور ساتھ جو ہے 4-4 5-5 ملازمین جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر لے جاتے ہیں، ریسٹ ہاؤسز استعمال کرتے ہیں. ہم خدا نخواستہ ایم این اے نہ رہے، ہمیں پارلیمنٹ لاجز میں نہ کوئی گھسنے دے. افیکٹ ہے جہاں ہم 5-5 10-10 15-15 20-20 سال سے رہ رہے ہیں، وہ تمام تر سٹاف جو ہے، گن مین بھی ساتھ ہے، گاڑیاں بھی ہیں، ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں، پی اے بھی ہے، ٹیلی فون بھی ہے، یہ سارا کوئی مفت ہے. اس طرح وہ داماد بھی نہیں رکھے جاتے جس طرح یہ ہمارے یہ لوگ ہیں نا. میں نے آپ کو اگزامپل دیا ہے کہ پاورٹی الیویشن بورڈ کے جو چیف اس وقت ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو ہیں، سی ای او وہاں پہ، اس کی تنخواہ جو ہے 27-28 لاکھ کی، اور جو جگہ خالی ہے وہاں پہ جو پہلے شخص تھا وہ 35 لاکھ روپے تنخواہ. یہ غربت مکانے والی آرگنائزیشن ہے، غربت مکانے والی آرگنائزیشن ہے. نور عالم بلاؤ نا یار اس کو، خدا کا واسطہ بلاؤ اس کو. اتنی اچھی کل تقریر تم نے کی، بلاؤ اس کو، کرو ڈرائی کلین ادھر اس کو پی اے سی میں، پوچھو تو صحیح اس سے. ہمارے پاس آرمز ہیں، یہ آرمز ہیں ہمارے جو اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. پی اے سی ہے، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. کیا ہم ان کو پوری طرح ان کو آپریٹ کر رہے ہیں؟ ان کی جو استعداد ہے اس استعداد سے. اب دیکھیں میں نے گواہی لے لی ہے وزیر تعلیم کی کہ ہمارے وائس چانسلر جو ہے وہ بلینز کا ان کے بجٹ ہیں. مجھے نام تک پتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. اساتذہ ہیں، وہ قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، ڈاکو قوم کو تعلیم دے رہے ہیں. تو وہ ڈاکے مارنا ہی سکھائیں گے اور کیا کریں گے؟ ریٹائر نہیں ہوتے، سٹے لے لیتے ہیں، ٹینیور ختم ہوتی ہے سٹے لے لیتے ہیں. راسا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل، میرا گریبان آپ کے ہاتھ بالکل. یہ عدلیہ کیا کر رہی ہے اس ملک کے ساتھ؟ کو اپنی انٹروسپیکشن کریں، کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. جناب والا، جب ایسے حالات ہوں ایک ملک کے اندر، اس قسم کی جو ہے پرورژن ہو، پولیٹیکل، فائنینشیل اینڈ ادروائز، تو پھر جو ہے 2018 میں جو کچھ ہوا پھر وہ ہوتا ہے. اور پھر 4 سال جو حکمرانی یہاں پہ ہوئی پھر وہ ہوتی ہے. اور پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تو پھر وہ اس کے نتائج ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے چند ہزار آدمیوں کے ساتھ جو ہے ریاست کو چیلنج کرتا ہے، اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے. وہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں لڑ رہا، وہ فرام ودن جو ہے اٹیک کر رہا ہے ریاست کو. بغاوت 9 مئی کو ہوئی یہاں پہ. کبھی ہماری 75 سالہ تاریخ میں بڑی بڑی ٹریجڈیز ہوئی.
کبھی کسی نے ریاست کو چیلنج کیا؟ کسی نے ریاست کو چیلنج نہیں کیا. پہاڑ ٹوٹ پڑے سیاستدانوں کے اوپر، ٹریجڈیز فیس کی، لیکن ایک شخص کا اقتدار کیا چھن گیا کہ اس نے کوشش کی کہ ریاست کو یرغمال بنا لے اور ٹارگٹڈ. کل اس نے ٹویٹ کیا ہے، میرا حال پرسوں ٹویٹ کیا ہے کہ یہ سارا پری پلانڈ تھا، یہ سارا کروایا گیا تھا. ہم نام لینا شروع کریں. آپ کی 2 ہمشیرگان وہاں پہ کھڑی تھی، کیا وہ بھی اس پلاننگ کا حصہ تھی؟ آپ کے وزراء وہاں پہ کھڑے تھے کور کمانڈر ہاؤس کے بعد. آپ کے وزراء، آپ کے ایم این اے جو ہے لیڈ کر رہے تھے. جو میاں والی میں اٹیک ہوا، جہاں جی ایس کیو پہ اٹیک ہوا، وہاں پہ آپ کے وزراء لیڈ کر رہے تھے. وہ جو کہتا تھا اللہ کو جان دینی ہے، وہ لیڈ کر رہا تھا. یہ کون سی سازش ہوئی ہے عمران خان کے خلاف جس میں سارے اس کے اپنے آدمی ہیں؟ ایک بھی کریکٹر نہیں ہے، ایک بھی کریکٹر نہیں ہے. ساری 9 مئی کے جو واردات ہے اس کے اندر 3200 32,500 3,200 کچھ جو ہے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ابھی پورے پکڑے نہیں گئے، آئیڈینٹیفائی ان کی شناخت ہو چکی ہے. وہ شیر خان کی تو توہین جو ہے اس کی تو ہندوستان نے بھی عزت کے ساتھ جو ہے اس کو عزت کی. اس کی وہ بھی اس کی بہادری کی داستانیں بیان کرتے ہیں، اور آپ نے اس کا اسٹیچو جو ہے آپ اس کی یادگار کو مسمار کر دیا، اس کی یادگار کی توہین کی. دشمن ممالک جو ہے کہ ان کی فوجیں ایک دوسرے کے شہیدوں کو یا ایک دوسرے کے بہادر سپاہی جو لڑتے ہیں ان کے خلاف ان کی عزت کرتے ہیں. یہ ایک کوڈ ہے ساری دنیا میں، جنگوں کا کوڈ ہے کہ آپ لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرتے، آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں چاہے دشمن کا جو سپاہی بھی جو ہے is fallen in a battle. یہاں پہ تو ان کی یادگار، ان کے یاد کے جو بت تھے یا ان کے یادگار کی یادگاریں جو تھیں، جو سٹیچوز تھے، آپ نے ان کو بھی مسمار کر دیا. کتنی شدید نفرت کا اظہار انہوں نے اس دن کیا پاکستان کے خلاف 9 مئی کو، کتنی شدید نفرت کا اظہار کیا. ان کے چہروں سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا. آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ذرا غور سے دیکھیں ان لوگوں کو جو جی ایس کیو کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول کے بام پھینک رہے تھے، یا جو وہاں پہ گالیاں دے رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر. آپ کے اثاثے، آپ کے دفاعی اثاثوں کو اٹیک کیا گیا. وہ اثاثے کسی کی ملکیت نہیں، وہ قوم کی ملکیت ہے. وہ آپ کی، میری، ان کی 22 کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے وہ اثاثے بنائے ہوئے. اپنا خون پسینے کے قربان کر کے، اس کو نچوڑ کے، اس کی کاسٹ کے اوپر وہ اثاثے بنائے گئے جن کو جلانے وہ گئے تھے میاں والی بیس، ایئر بیس کے اوپر. یہ کون لوگ تھے؟ یہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. جو 75 سال میں ہمارا ازلی دشمن جو ہے، جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ اچیو کرے گا. ہمارے اندرون جو دشمن بیٹھا ہوا تھا، جس کو ہم نے خود جو ہے اس سام کو دودھ پلا کے پالا گیا، اور اس نے 9 مئی کو ڈسا، اس قوم کو ڈسا. جناب والا، آپ دیکھیں کہ کیا ہوا 9 مئی کو. کوئی انٹروسپیکشن کرے یہ قوم جو ہے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی. ہم نے اس کو کہا تھا یہاں سے استعفے دو. اگر یہ اسمبلی جو ہے پچھلے 1 سال سے اگر وہ استعفے نہ دیتے تو یہاں بیٹھے ہوتے
تو اس طرح چلنی تھی جس طرح 1 سال سے چل رہی ہے. کیوں نور عالم؟ کس کی غلطی ہے؟ اس کی اپنی غلطی ہے نا. اس نے دونوں جو حکومتیں ہیں وہ ہمارے حوالے کر دی یا انٹرم کے حوالے کر دی. وہاں پہ پرویز الہی حکمران تھا، وہ ترلے کرتا رہا، وہ گٹے پکڑتا رہا اس کے نہ توڑو. کے پی میں بھی توڑ دی اس نے، اور پھر تینوں چیزوں کے لیے عدالتوں میں چلا گیا کہ استعفے بھی واپس لو جی، اور اسمبلی میں ہماری حکومتیں بحال کرو. تو میں نے کہا تھا یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. وہ آج بھی فکرہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا صادق آتا ہے، فٹ ہوتا ہے بالکل. کوئی شرم حیا نہیں، سرے سے کوئی شرم حیا نہیں. اتنا بے شرم، اللہ معافی کرنی ہے بھائی کہ لوگ اس کو سیاستدان نہیں کہتے ہیں نا، کہ برادری ہماری میں پچھلے 75 سال میں کو پیدا ہو. جناب اسپیکر، یہ میں نے جو چند معروضی جو حالات ہیں ان کا ایک جائزہ پیش کیا ہے اس بجٹ کے تناظر میں. میں پھر کہوں گا کہ بجٹ ایک ٹرانزیکشنل ایونٹ ہوتا ہے، ہر سال جو ہے آگے پیچھے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ پیش ہوتا ہے. بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی میں. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو فنڈامنٹل ہیں، اگر ان کو درست نہ کیا گیا تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی اکانومی اور آپ کے معاشی حالات جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتے. اس ملک کو کوئی اور خطرہ نہیں ہے. اس ملک کو واحد جو خطرہ، جو ایگزسٹینشل خطرہ ہے، جو ہمارے وجود کو خطرہ ہے، وہ ہماری نازک معیشت ہے. جو ہماری ایک ایسی معیشت ہے جس میں فگرز جو ہیں قطعی طور پہ میچ نہیں کرتے. ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں کہ ہم فنڈز جنریٹ کر کے اپنی دولت جو ہے، قومی دولت بڑھا سکیں، اپنے یہ زخم جو ہمیں لگے ہوئے ہیں ان کا علاج جو ہے ڈھونڈ سکیں. لیکن ہمارے میں ول نہیں ہے. وی لیک دا ول. اس میں تمام تر ادارے شامل ہیں. ہم پالیٹیشنز کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پہ آپ کسی چیز کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچیں تو لوگوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ کل نیب نہ بلا لیں، ایف آئی اے نہ بلا لیں. یو ہیو ٹو ٹیک دا پلنج. آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے صرف پانی چیک کرتے رہیں گے پاؤں سے، اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو اپنی اکانومی ٹھیک کرنی پڑے گی. آپ اپنا ریونیو سسٹم جو ہے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جناب ڈپٹی اسپیکر، مارکیٹوں کے اندر پاکستان میں کہیں گاؤں میں نہیں، دور دراز کے گاؤں میں نہیں، فاٹا میں نہیں، میں مارکیٹوں کے بڑے بڑے شہر کی مارکیٹوں کے اندر جو ہے بجلی چوری ہوتی ہے. تھانوں میں بجلی چوری ہوتی ہے. یہ میرا یار ساتھ بول پڑا ہے تھانے کا نام لے. تھانوں میں بجلی چوری ہے. تھانے پورے محلے کو بجلی دیتے ہیں. سینکڑوں ارب روپے کی نہیں، ہزاروں ارب روپے کی. اس وقت 4000 ارب جو ہے سرکولر ڈیٹ ہے پاور کا اور پیٹرولیم کا. 4000 ارب روپے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا مندو عالم؟ 4000 ارب. وہ کس طرح بنا ہے؟ میں نام ہی لینا چاہتا شہروں کے. گنجان آبادی والے شہر بڑے جن کی 50 لاکھ کروڑ کی آبادی ہے، 20 لاکھ 25 کوئی کسی ویرانے میں نہیں بجلی چوری ہو رہی. ان مارکیٹوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے. لوگوں نے نچلے سلیب کا فائدہ اٹھانے کے لیے 3 میٹر اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں. یہ بھی بجلی چوری کے زمرے میں آتا ہے.
یہ کس نے چیک کرنا ہے جناب اسپیکر؟ آپ نے چیک کرنے یا میں نے چیک کرنے؟ یہ ہمارے سسٹم نے چیک کرنے ہیں. کس طرح 3 میٹر ایک پریمیسز پہ لگے ہوئے ہیں کہ نچلے سلیب کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکے. ہزاروں ارب روپیہ جب ایک ایسا طبقہ ایک قوم کے اندر ایک ملک کے اندر پیدا ہو جائے جس کی ایکسیس ہو کہ وہ بے ایمانی کر سکتا ہے, وہ ڈاکے ڈال سکتا ہے اور وہ باز نہ آئے, تو اس کی 80% آبادی کا وہی حال ہوگا جو آج پاکستان کی 80% آبادی کا حال ہے کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, موت کا انتظار کرتے ہیں, علاج نہیں کرا سکتے. لوگوں کے ہاتھوں میں بجلی کے بل ہیں, بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے. وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس, وسائل پہ چند لوگوں کا قبضہ ہے جو شادیوں پہ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے اپنے گیسٹ جو ہے بلاتے ہیں, جو جوڑے دلہنوں کے جو ہے 2-2 کروڑ روپے بناتے ہیں. جب اتنے امبیلنسز آ جائے کسی سوسائٹی کے اندر, وہ سوسائٹی سروائیو نہیں کرتی. جب اتنا تفاوت آ جائے کسی قوم کے اندر, کسی ملک کے اندر, خدا نخواستہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ویک اپ کال ہے. یہ بجٹ جو ہے, یہ 1 سال جو گزارا ہے ہم نے, 4 سال کے بعد جو انہیرٹ کیا ہم نے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے, ڈاکوؤں اور چوروں سے جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے, یہ ایک ویک اپ کال ہے. میں آپ کو ایکچوئل بتا رہا ہوں. وزیر مملکت خزانہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو میں نے یہ دکھایا ہے صبح. She did not disagree with it. یہ سارا چارٹ میں نے ان کو دکھایا ہے. آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میری اگر کانسٹیٹوئنسی میں 5 لاکھ ووٹر ہے یا 6 لاکھ ووٹر ہے, اس میں چند ہزار ووٹر ہوگا جو پریویلیج کلاسز کا ہوگا, باقی غریب لوگ ہیں. یہاں پہ ہر چیز جو ہے ایلیٹ نے کیپچر کی ہوئی ہے. آپ حساب لگائیں کہ ٹوبیکو کے چور جو ہیں وہ اسمبلیوں میں اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پیسہ نہیں دیتے, ایک پیسہ ٹیکس نہیں دیتے, 1 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں 2 کمپنیز جو باہر کی ہیں وہ 175 ارب روپیہ دیتی ہیں. جائیں نا وہ اس ہال میں جا کے دیکھ لیں. آج اب تو ادھر نہیں ہے, پہلے جب پورا ہال تھا یہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی ہے نا نور عالم, نور عالم کی گواہی لے رہا ہوں, چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, میں اس کی گواہی لے رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن لوگوں کے کنٹینر نہیں کھلتے, 4-4, 5-5 منزلہ پلازے ہیں جن کے اندر ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں, ہم نے اس ہاؤس میں لا پاس کیا کہ 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے ان کو. مکسی صاحب نام چاہیے آپ کو, بتا دوں گا آپ کو نام بھی. ہم نے اس ہاؤس میں لا پاس کیا ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن کا, اور 2018 کا تو الیکشن ریگ ہوا تھا, وہ فیڈریشن کا الیکشن بھی ریگ ہوا اس کو پریزیڈنٹ بنانے کے لیے. They are untouchables. You can't do anything against them. آپ کچھ کریں گے چاروں طرف سے جو ہے آپ کے بھی یلغار ہو جائے گی. اگر آپ کے چاروں طرف سے یلغار نہیں ہوگی تو عدلیہ ان کو ریسکیو کرنے آئے گی, عدلیہ ان کو بچانے آ جائے گی. یہ کیسا مافیا ہے؟ اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا, اس طرح یہ ریاست نہیں چلے گی. ہم کو سیاسی 2 نمبری کر لیتے ہیں, یہاں سے ادھر چلے جاتے ہیں, یہاں سے ادھر. ہمارا میڈیا ریکارڈ لگانا جو ہے بند نہیں کرتا. وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتے. یہ میڈیا کا حال ہے, وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتے. ہم بھی جو ہے 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کا نام لیتے ہیں, ملک ریاض کا نام نہیں لیتے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہوئے ہیں. ادھر اپنے گریبان میں
تم بھی اپنی بوشڑی ذرا غلط اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانکے نا. یہاں پہ ڈپٹی اسپیکر زیادہ ممبر نہیں ہے. یہ بھی ایک ریفلیکشن ہے. یہ بھی ایک ریفلیکشن ہے. آپ دیکھیں ایک شخص کے متعلق ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی حیثیت کیا ہے عمران خان کی, لیکن there are people who accept him as a leader. یہ ایک اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہے نا, یہ ذہنی گراوٹ کی نشانی ہے. It actually defines the state of mind in this country, the population of this country, or the elite of this country. اور وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگریزی بولنے والے, وہ کہتے ہیں ہم ریمیٹنس بند کر دیں گے. اور ریمیٹنس تو یہ بھیجتے ہیں, یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی سی سی کنٹریز میں. سعودی عرب میں 28 لاکھ پاکستانی رہتا ہے, یو اے ای میں 18 لاکھ پاکستانی رہتا ہے. اور بولتا کون ہے؟ امریکہ سے تو بولتا ہے, کوئی کینیڈا سے بولتا ہے. جو یہاں پہ لاشیں دفن کرنے آتے ہیں اپنے بڑوں کی جائیدادیں بیچ کے واپس چلے جاتے ہیں. یہاں تو کسی کو پاسپورٹ نہیں ملتا, وہاں پہ پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کو. وزیر اعظم محمد شہباز